السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 7 بچے تھے اور شوہر کا انتقال ہوا تو گھر میں کھانے کو آٹا بھی نہ تھا۔ ایک امیر عورت میرے دروازے پر آئی اور میرے 3 بچے گود لینا چاہتی تھی۔ پیسوں کی موٹی موٹی گڈیاں میرے ہاتھ پر رکھ دیں اور میں فوراً راضی ہو گئی۔ پھر ان پیسوں سے میں نے کاروبار کر لیا اور گھر کے حالات بدل گئے۔ کئی سال گزرے تو ان میں 3 بچوں کی یاد آئی اور ایک دن چپکے سے میں اسی بنگلے کی مالکن کے پاس جا پہنچی۔ دیکھ کر کلیجہ چھنی ہو گیا کہ میرے تینوں بچوں کو اس نے میرا نام نجمہ ہے اور میرے 7 بچے تھے۔ میرا شوہر مزدور تھا۔ سارے خاندان والے کہتے تھے کہ اتنے بچے پیدا نہ کرو، بعد میں تم لوگوں کو بہت مشکل ہوگی۔ لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، جتنے بھی ہوں اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ کرتے کراتے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہو گئیں، اور وہی گھر کچا 2 کمروں والا جس میں بارش کے دنوں میں پانی چھت سے آتا اور گرمیوں میں پنکھا بھی صحیح نہ چلتا۔ پیسوں کی ہمیشہ کمی رہتی تھی، کبھی کچھ ہوتا کھانے کو اور کبھی کچھ نہ ہوتا، لیکن جیسے تیسے زندگی کٹ رہی تھی۔ مشکل تب آئی جب میرا شوہر مزدوری کے دوران سیمنٹ کی بھاری ٹرالی کے نیچے آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ لوگ آئے اور تسلیاں دی، کچھ نے تو 2-4 نوٹ تھمائے، کچھ نے منہ موڑ لیا، کچھ نے کہا کہ اللہ کی مرضی تھی، کچھ نے کہا اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ لیکن مجھے تو بس یہی یاد ہے کہ میں 7 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں جیب میں جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ دونوں دنوں میں ہی ختم ہو گئے۔ بچے بھوکے روتے تھے، میں روتی تھی۔ کسی کے گھر کام کرنے کا سوچا تو، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر میں چلی گئی تو ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ پھر بھی ایک دن ایک عورت کے کہنے پر کھانا پکانے کے لیے گئی تو واپس آئی تو چھوٹا بیٹا کرسی سے گر کے سر پھاڑ بیٹھا تھا، خون بہہ رہا تھا، اور باقی بچوں کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کریں۔ میں نے دل پر پتھر رکھا اور دوائی لے کر اس کی مرہم پٹی کروائی۔ وہی پیسے جو کام سے ملے تھے اسی پر لگ گئے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن کروں تو کیا کروں؟ کوئی ہنر نہیں آتا تھا، نہ کپڑے سینا، نہ کڑھائی، نہ کچھ پکانے کی خاص مہارت۔ ایک عورت نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے سلائی سکھا دے گی، لیکن وہ بھی مصروف رہتی تھی اور وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور پیسے نہیں تھے کہ بھوک بڑھتی جا رہی تھی اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید وہ لوگ صحیح ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں یا کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کم از کم 2 وقت کی روٹی تو مل سکے۔ میں 9 سال کی شادی میں 8 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میرے بچوں کی عمریں اتنی چھوٹی تھی کہ وہ خود اپنے جوتے تک نہیں پہن سکتے تھے۔ میں انہیں کہاں چھوڑ کر جاتی اور کیسے ان کی زندگی سنوارتی، یہ سوچ کر میرا دماغ سن ہو جاتا تھا اور دل بیٹھنے لگتا تھا۔ لیکن میں جینا چاہتی تھی، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے، جن کے لیے میں دنیا کی ساری تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار تھی۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جس کا تصور بھی میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا۔ وہ دن جب نہ گھر میں آٹا تھا، نہ ہی چولہے پر کوئی ہنڈیا تھی۔ بچے بھوک سے بلبلاتے ہوئے کبھی دروازے کی طرف دیکھتے تو کبھی میری طرف۔ ان کی نگاہوں میں سوال نہیں، التجا نہیں، بلکہ بے بسی تھی، اور یہ منظر جس نے میرے حوصلے کے سارے ستون ہلا دیے تھے۔ میں ان کے معصوم چہروں کو دیکھا تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور روتے روتے رب سے کہنے لگی کہ مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر کہ جس کا انجام برا ہو۔ میرے بچوں کے رزق کا انتظام کر دے۔ یہ بچے میرے ہی نہیں تیرے بھی ہیں۔ دوپہر کے 4 بجے کا وقت تھا، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف بچوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں اور میری سسکیوں کی۔ پھر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا کہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ زوال کا وقت ہے یا کسی خیر کی نوید۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوقار سی عورت کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک بڑی سی گاڑی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں نرمی تھی اور لہجے میں وقار تھا۔ اس نے پیچھے کھڑے اپنے نوکر سے کہا کہ تم ذرا یہیں ٹھہرو، اور خود اپنے سامنے آ گئی۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور معذرت کے انداز میں کہا کہ گھر میں آپ کی خاطر مدارت کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے نرمی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اور میری بڑی بیٹی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جا کر کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، سب مل کر کھائیں گے۔ میرے قدم جیسے زمین پر دھنس گئے کہ کون ہے یہ عورت جو یوں بنا کسی غرض کے کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
اس نے کہا کہ پہلے بچوں کو کچھ کھلا دیجیے، شکل سے ہی بھوکے لگ رہے ہیں۔ میرا بیٹا بازار گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پکوڑے، سموسے، نان، چنے، روٹی، ٹکی اور بسکٹ لے کر واپس آیا۔ سب بچے ایک جگہ بیٹھ کر اور وہیں کھانے شروع ہو گئے اور وہ کھاتے ہوئے دیکھتی رہی تو جیسے میرے اندر کی ماں کو تھوڑا سکون ملا اور مجھے اس عورت کی نیت پر یقین سا ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں تک کیسے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی مجبور عورت رہتی ہے جس کے بہت سارے بچے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں اس نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے بے اولاد ہوں، میرے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ میں ایک بڑے علاقے میں رہتی ہوں جہاں صرف امیر لوگ بستے ہیں۔ میرا بنگلہ نمبر 28 ہے اور اس علاقے میں جہاں پر ہر چیز ہے مگر خالی پن کا علاج نہیں ہے۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے آپ کے کچھ بچے لینا چاہتی ہوں۔ میں خریدنے کا لفظ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ بچے خریدنے کی چیز نہیں ہوتے، لیکن بدلے میں آپ کو جو مانگیں گی وہ دینے کو تیار ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھوں میں کھانے کا سامان تھا، چہروں پر تھوڑی سی رونق، لیکن دل میں ایک سوال تھا کہ اگر یہ عورت چلی گئی تو اگلے دن کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہر ماں یہ چاہتی کہ اس کے بچے اچھے ماحول میں رہیں، اور اگر وہ خود وہ ماحول نہ دے سکے تو پھر کسی ایسے کے حوالے کرنا بہتر ہوتا ہے جو ان کو وہ سب دے سکے جو ایک ماں چاہتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کو تعلیم دوں گی، ان کو بہترین ماحول دوں گی، ان کی پرورش ایسے کروں گی جیسے اپنی اولاد کی ہوگی، مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور ان کو بھی۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ بول نہ سکی۔ اس نے کہا کہ آپ سوچ لیں، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ یہیں بیٹھیں، اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کی تصویر دیوار پر لگی تھی، میں نے اسے اتارا اور ہاتھ میں لے کر زمین پر بیٹھ گئی، اور اس تصویر سے وہ سب کہنے لگی جو میرے دل میں تھا۔ تم تو چلے گئے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کر، تمہیں کیا معلوم کہ ان بچوں کو بھوک کیسی ہوتی ہوگی؟ مجھے کوئی ہنر نہیں سکھایا گیا، نہ پڑھائی نہ لکھائی، مجھے تو گھر سنبھالنا بھی نہیں آتا، لیکن اب کیا کروں؟ کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ کیا میں ماں کہلانے کے لائق رہوں گی یا خود غرضی کی مورد بن جاؤں گی؟ کیا یہ گناہ ہوگا یا قربانی؟ میں نے آنسو پونچھے اور خود کو مضبوط کیا اور باہر آئی۔ عورت اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے میرے اندر کے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس کے پاس گئی اور کپکپاتی آواز میں کہا کہ آپ کو کتنے بچے چاہیے؟ میری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، کچھ نہ دو۔ کسی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلنا سب سے بڑی اذیت ہے، مگر بچوں کو بھوکے دیکھ کر کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں ماں ہونے کے ناطے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن دل کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح کرچیاں بکھیر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ لمحہ مجھے عمر بھر کے لیے خاموش کر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 بچوں کی ضرورت ہے، وہ بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے میری کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر بھروسہ نہیں تو کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہو، بچوں سے ملنے بھی آ سکتی ہو، لیکن زیادہ زیادہ بار بار نہ آنا تو اچھا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس واپس جانے کی ضد کرے۔ میں نے سر ہلا کر کہا کہ جی سمجھ گئی۔ میں نے 3 بچوں کو بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا اور روتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں بہت اچھی جگہ لے کے جائیں گی، تمہیں اچھا کھانا کھلائیں گی، تمہیں پڑھائیں گی اور ماں کی طرح پیار کریں گی۔ بچوں کے چہروں پر بھی تھوڑا سا خوف اور تھوڑا سا تجسس تھا۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر بھوک کی تھکن اور محرومیوں کی جھلک اتنی گہری تھی کہ شاید وہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ شاید یہ راستہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس عورت نے میرے ہاتھ پہ ایک لفافہ رکھا اور کہا کہ یہ رکھ لو۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو حیران رہ گئی، اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے، لاکھوں روپے گننے نہیں تھے، لیکن اندازہ تھا کہ کم از کم 7-8 لاکھ تو ہوں گے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھا لیے اور اسے دیکھ کر کہا کہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا کہ احسان کا لفظ مت کہو، تم نے بھی مجھے اولاد جیسے پیار دیا ہے۔ میں نے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو دل جیسے پھولنے لگا، ایک ایک قدم ان کا میرے دل کو چیرتا جا رہا تھا، جیسے کلیجے سے گوشت کے لوتھڑے کاٹ کے کوئی لے کے جا رہا ہو، لیکن میں بے بس تھی۔ میں صرف ان 3 بچوں کو ماں تھی۔ میرے پاس اور بھی بچے تھے جنہیں بھوک میں
اکھا نہیں دیکھ سکتی تھی، جنہیں میں روز ان کے سوالیہ چہروں کے ساتھ چپ کروا کر سلایا کرتی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں جانے دیا اور چلی گئی، اور جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ میرے پاس رکھوا گئی کہ اگر کبھی دل میں شک آ جائے تو میرے پتے پر آ کر بچوں سے مل سکتی ہو۔ میں نے وہ کارڈ اپنے باکسے میں رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اب ان پیسوں سے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے بچوں کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدیں، گوشت، آٹا، گھی، چینی، دالیں، سب کچھ خریدا، اور پہلی بار میرے بچے سیر ہو کر کھانا کھا کر سوئے۔ میں نے پہلی بار انہیں سکون سے سوتے دیکھا، تب مجھے لگا کہ شاید میں نے جو کیا وہ اتنا غلط نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مستقل آمدنی ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ دودھ دہی کا کام شروع کرتی ہوں، کیونکہ بچوں سے ماں کو دیکھتی آئی تھی کہ وہ کیسے دودھ گرم کرتی تھی، کیسے دہی جماتی تھی، کیسے مکھن نکالتی تھی، اور سب مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک ریفریجریٹر خرید لیا، کچھ برتن خریدے اور گھر کے اگلے کمرے کو صاف کر کے اس میں دکان بنا لی۔ یہ کمرہ سڑک سے جڑا ہوا تھا اور محلے میں کوئی بھی ایسی دکان نہیں تھی۔ سب لوگ دودھ دہی لینے کے لیے مین بازار جاتے تھے، جو یہاں سے خاصا دور تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا، اور پہلے دن جب 2-3 محلے دار آئے اور خریداری کی تو دل کو تسلی ہوئی۔ اگلے دن تھوڑے اور لوگ آئے، اور ہفتے بھر میں اتنا رش ہونے لگا کہ میں اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک ہمسائی جو بے روزگار تھی اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی کہ اب وہ کچھ کما سکے گی۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور عورت آ گئی جو بیوہ تھی، اور اسی کے 3 بچے تھے۔ میں نے اسے بھی ساتھ لگا لیا۔ ہم تینوں مل کر کام کرنے لگی۔ صبح سویرے دودھ لاتی، دہی جمانے کے لیے برتن سجاتی، دوپہر کو مکھن نکالتی، شام کو صفائی کرتی۔ دکان چلتی جا رہی تھی، اور میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی کہ اب میں مانگنے والی عورت نہیں رہی، اب میں کسی کو جواب دینے کے قابل ہوں، اب میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہوں، اور اب میں کسی کے محتاج نہیں ہوں۔ دن گزرتے گئے اور دکان کی آمدنی بڑھنے لگی تو میں نے اپنے باقی بچوں کو قریبی اسکول میں داخل کروا دیا، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار تھا جو میرے بچوں کو اس زندگی سے نکال کر عزت کی راہ پر لے جائے گی۔ میں نے ان کے لیے یونیفارم خریدا، بستے لیے، کتابیں لی، اور جب وہ یونیفارم پہن کر پہلی بار اسکول گئے تو مجھے لگا کہ جیسے میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بہتری آنے لگی، پرانے کپڑے بدلنے لگے، کچھ برتن نئے آ گئے، اور چھت سے پانی ٹپکتا تھا وہ بھی ٹھیک کروا لیا۔ پنکھا خریدا تاکہ گرمی میں بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ کچھ دن بعد جب فریج بھی لیا تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ زندگی جیسے واپس آ رہی ہو۔ میں اب گھر کے ہر کونے کو سنوارنے لگی تھی۔ جو کچھ بھی کماتی اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تاکہ کسی دن کوئی ضرورت پڑے تو پھر کسی اور امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ ہر مہینے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ کبھی کوئی شادی بیاہ کا آرڈر مل جاتا تو کبھی کوئی محلے دار کہہ دیتا کہ دہی بہترین ہے، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، ذرا زیادہ دینا۔ میں دل لگا کے کام کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا، موقع دیا، اور وہ عورت بھیجی جس نے میری زندگی کو کایا پلٹ دی۔ کبھی کبھی دل میں بچوں کا خیال آتا جنہیں میں نے دے دیا تھا، آنکھیں بھر آتی تھی، لیکن پھر بچوں کو دیکھ کر خود کو سنبھال لیتی کہ وہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں، اگر انہیں کسی دن بھوکا سلانا پڑا تو کیا وہ انصاف ہوتا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں کبھی کبھی اس عورت کی دی ہوئی تصویر دیکھ لیتی جو اس نے جاتے ہوئے دی تھی، بچوں کے ساتھ کھنچوائی تھی تاکہ اگر دل میں یاد آئے تو دیکھ لیا کروں نہ۔ وہ تصویر میرے دل کا سہارا بن گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ممتا کی تسلی کر لیا کرتی تھی، اور پھر دل لگا کر کام میں جٹ جاتی، کیونکہ اب میرے خواب بھی بڑے تھے اور حوصلہ بھی مضبوط۔ جس دن میری بیٹی کی سالگرہ تھی، دل جیسے سینے میں تڑپنے لگا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا، جو رخصت ہوتے وقت بار بار پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے میرے پاس بھاگ کر آئی اور میرے گلے لگ گئی، رو پڑی، اور تب اس عورت نے اسے پیار سے بلایا اور وہ اس کے ساتھ چل گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی، وہ بھی بہت مختصر اور رسمی سی بات تھی۔ مجھے ہر دن اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر اس دن زیادہ ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے بہت دن ضبط کیے تھے، مگر آج ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج اسے دیکھ ہی لوں، آخر وہ میری بیٹی ہے، میں کیسے برداشت کروں کہ اس کی سالگرہ ہو اور میں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے دل کڑا کیا اور فیصلہ کیا کہ اس سے ملنے جاؤں گی۔ اب تک اس عورت نے میرا اعتماد نہیں توڑا تھا، بچوں کی حالت بہتر تھی اور میں جانتی تھی
کہ وہ ان کا خیال رکھ رہی ہوگی، مگر ماں کا دل تو بہرحال ماں کا دل ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اولاد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں نے بچوں کے لیے کچھ کپڑے، کھلونے اور تھوڑی سی مٹھائی خریدی اور اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا، جو اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ میرا شوہر یا بھائی ہے، حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ ابھی صرف 12 برس کا تھا، مگر جسمانی لحاظ سے بہت تندرست اور سمجھدار تھا۔ میں نے دکان کی ذمہ داری اسی کو دے رکھی تھی، اور وہ دودھ دہی تولتا بھی تھا اور گاہکوں سے بات چیت بھی کر لیتا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں اعتماد تھا اور لوگوں کو اس پر اعتبار آ گیا تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح سنجیدہ اور بردبار بن چکا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اس عورت کو دیے ہوئے پتے کی طرف چلے گئے۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے بچے مجھے پہچانیں گے یا نہیں، کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ کر واپس جانے کی ضد کریں۔ مجھے اس عورت کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ زیادہ بار بار نہ آنا تاکہ بچے ضد نہ کریں، مگر دل کی حالت یہ تھی کہ ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ہم اس بڑے سے علاقے میں داخل ہوئے جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، صاف ستھری سڑکیں اور چاروں طرف ہریالی۔ مجھے اپنے کچے گھر کی حالت یاد آ گئی، جہاں بارش میں چھت ٹپکا کرتی تھی اور گرمیوں میں ہوا رک جاتی تھی۔ وہاں نہ پنکھا تھا نہ اے سی، یہاں ہر گھر میں سہولتوں کی بھرمار تھی۔ ہمیں اس بنگلے پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ گیٹ پر گارڈ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فلاں نام کی میڈم کا گھر ہے، تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کی جاننے والی ہوں اور اندر جانا چاہتی ہوں، اور اندر کا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بولا کہ آپ اندر آ سکتے ہیں۔ میرے قدم جیسے من کے ہو چکے تھے، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے خوبصورت سا لان تھا۔ اس بنگلے کے باہر ایک وسیع و عریض لان تھا، جس کی گھاس تراشی ہوئی تھی اور کونے کونے میں مختلف پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے، لیکن میری نظر ایک ہی جگہ ٹھہر گئی، جہاں ایک 10 یا 11 سالہ بچہ سر پر کپڑا باندھے ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، لیکن تھکن اور مایوسی کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ میرا اپنا بیٹا تھا، جس کو میں نے ایک اچھے مستقبل کی امید سے یہاں چھوڑا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی اپنا پائپ پھینک کر میری طرف دوڑا اور گلے لگ کر میرے زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ امی، آپ نے ہمیں کیوں بھیج دیا؟ دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا۔ میرا دل کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ وہ ڈر کے مارے میری طرف دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وہیں بٹھایا اور کہا کہ یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا، ذہن میں ہزاروں وسوسے تھے جو گردش کر رہے تھے۔ میں نے اس بنگلے کے دروازے کو آہستگی سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی قدم رکھا، طبلے کی تھاپ پر اور ہارمونیم کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ گھنگروؤں کی چھنکار تھی۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر پردہ تھا پڑا ہوا۔ میں نے آہستگی سے پردہ ہٹایا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ عورت صوفے پر براجمان تھی، اور ایک جانب موسیقی کا استاد طبلے کی تھاپ پر میری دونوں بیٹیوں کو ناچنا سکھا رہا تھا۔ ان کے پیروں پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور وہ ویسے ہی ناچ رہی تھی کہ جیسے کوئی ماہر رقاصہ ہو۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹیاں فوراً رک گئیں اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئیں۔ ان کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس عورت کو دیکھا تو جواباً گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، نجمہ پریشان نہ ہو، تیرے بچوں کو ناچ گانے کا بہت شوق ہے، میں تو بس اس کا شوق پورا کر رہی تھی، انہیں بڑے ڈانس پروگرامز میں چانس دلواؤں گی، ان کا مستقبل بنے گا۔ میں نے غصے سے کہا کہ یہ شوق پہلے تو کبھی نہیں تھا ان کو، میری بیٹیوں کو طوائف بنانے کا ارادہ ہے اور میرے بیٹے کو نوکر بنا کر رکھا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سے دن رات کام کرواتی ہیں، جھاڑو، برتن، کپڑے، سب کچھ، پھر ڈانس سکھانے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں طوائف بنا دو۔ کمرے اندر کی ماں ایک زخمی شیرنی بن گئی تھی
اور میں نے ان سب کو بازوؤں سے پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، یہ جگہ اب تمہاری نہیں ہے۔ اور وہ عورت آگے بڑھی اور راستہ روک کر کہنے لگی کہ تم اتنی آسانی سے ان کو نہیں لے کے جا سکتی، خریدا ہے میں نے ان کو تم سے، پیسے لے کر اب اگر واپس لوگی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم کوئی عام عورت نہیں ہو، تم تو انسانوں کی سوداگر ہو، تم جیسی عورتیں معاشرے کا ناسور ہیں، مگر میں اپنی اولاد کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے ہی میں جانے لگی وہ عورت میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے لگی، اس کی آنکھوں میں درندگی تھی، وہ جھپٹی اور میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے لگی، لیکن جیسے کوئی درندہ شکار پر حملہ کرتا ہے اس کا لہجہ بدل چکا تھا، کہنے لگی کہ یہ بچے میرے ہیں، میں نے خریدا ہے ان کو، ایسے ہی نہیں لے کے آئی تمہارے سے۔ کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گی؟ میرے بچے ہیں۔ میرے کے پیچھے دبک کر میری بیٹیوں کی چیخیں نکل رہی تھی اور میرا دل حلق میں آ گیا، لیکن تبھی باہر سے شور کی آواز آئی اور دروازہ زور سے کھلا اور پولیس اندر داخل ہوئی، جیسے کسی فرشتے سے نازل ہو کر میری فریاد سن لی ہو۔ پولیس نے اندر آتے ہی عورت کو دبوچ لیا اور میرے بچوں کو مجھ سے الگ کرنے کی اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا لیا۔ پولیس افسر نے سختی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو میں نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ عورت میرے بچوں کو لے کر گئی تھی، یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ ان کی اچھی پرورش کرے گی، لیکن یہاں تو اس نے جبری مشقت لے رہی ہے، ان کو ناچنے گانے کے لیے تیار کر رہی تھی، انہیں بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی اس کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھی، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج ہمیں سب کچھ دیکھنے کو مل گیا۔ میرا بیٹا جو باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اسی نے ہوشیاری سے پولیس کو اطلاع دے دی تھی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی کھٹک تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ وہ میرے پیچھے نہیں آیا بلکہ سیدھا قریبی تھانے گیا تھا اور وہاں جا کر مدد مانگی تھی اور پولیس کو ساتھ لایا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید آج میری بیٹیوں کا مستقبل تباہ ہو چکا ہوتا، شاید میں انہیں کھو چکی ہوتی۔ پولیس نے اس عورت کو ہتھ کڑی لگا کر گاڑی میں ڈالا اور اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ عورت ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ تھی، جو ایسے ہی معصوم لوگوں سے بچے لے کر انہیں یا تو بیچ دیا کرتی تھی یا جسم فروشی کے لیے تیار کرتی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پولیس افسر نے مجھ سے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم وقت پر پہنچ گئی، ورنہ یہ بچے تمہیں کبھی واپس نہ ملتے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میری لبوں پر شکر کا ورد تھا۔ میرے اللہ نے میری جھولی خالی نہیں جانے دی، میرے بچے میرے پاس واپس آ گئے، میری بیٹیاں محفوظ رہ گئیں، ان کا پردہ قائم رہا، ان کی معصومیت سلامت رہی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ پھر ہم سب وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میری بیٹیاں بار بار مجھے دیکھتی رہیں، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ واقعی اپنی ماں کے ساتھ ہوں۔ میرا بیٹا جو پانی دیتے وقت مجھے نظر آیا تھا، وہ بار بار میری گود میں سر رکھتا اور کہتا کہ امی میں نے بہت یاد کیا آپ کو، آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بہنیں بھی خاموش تھیں، مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو باقی بچے جیسے ہی دروازے پر آئے اور اپنی بہن بھائیوں کو دیکھا تو ایک کہرام سمجھ گیا، سب ایک دوسرے سے لپٹ کر رونا شروع ہو گئے۔ میری ایک چھوٹی بیٹی اپنے بھائی کے گلے لگ کر رو پڑی اور بولی کہ بھائی تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے سب کو اندر لے جا کر بٹھایا، ان کے کپڑے بدلوائے اور نہلا دھلایا اور اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلانے لگی۔ میری بیٹیاں کہنے لگیں کہ امی ہمیں معلوم ہے آپ مجبور تھیں، آپ نے ہمارے لیے ہی سب کیا تھا، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ ہی ہماری ماں ہیں اور آپ نے جو کیا وہ ہمارے لیے کیا تھا، ہمیں اس عورت سے نفرت ہے جو ہمیں ہماری ماں کی محبت سے دور لے گئی۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اب کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوں گے، اب جو ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں میری اجازت کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، دودھ دیا، اور کیونکہ میرے گھر میں اب وہی دہی اور دودھ کی کمی نہیں تھی، میں نے اپنی محنت اور ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کیا اور اب وہ بڑھ چکا تھا۔ اب میرے گھر میں برکت تھی، رزق تھا، پیار تھا، سب کچھ تھا۔ میرے بچے آہستہ آہستہ دوبارہ خوش ہونے لگے، ان کے چہروں پر رونق واپس آ گئی، وہ ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ ان کی خوشی ہی میں میری کامیابی اور ان کی حفاظت ہی میرا فرض ہے۔ اب میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی تھی تاکہ ان کے لیے ایک مضبوط مستقبل بنا سکوں۔ یہ سب ممکن ہوا صرف اللہ کی مدد سے، ان کے کرم سے اور میرے بیٹے کی سمجھداری سے، جس نے وقت پر صحیح قدم اٹھایا، ورنہ شاید آج میری گود
خالی ہوتی اور میرے خواب بکھر جاتے۔ یہ دن میری زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ بھی دیا تھا اور جوڑ بھی دیا تھا، اور میں نے اپنی اولاد کو گنوانے کے خوف میں اللہ سے اور قریب ہو گئی۔ اور اب میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ میرے بچے تھے جو میرے پاس تھے، سلامت تھے اور خوش تھے۔ آخر یہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں گی کہ یہ غربت ہی تھی جو انسان سے عجیب و غریب فیصلے کرواتی ہے۔ میں نے بھی غربت کے ہاتھ مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا جس کی طرف کوئی ماں سوچ کر بھی کانپ جائے گی۔ میرا ضمیر ہر لمحے مجھے کچوکے دیتا تھا، لیکن میں اس وقت بے بس تھی۔ گھر میں فاقے تھے، چھت ٹپک رہی تھی، بچے بلکتے تھے، اور سامنے وہ عورت تھی جو جھوٹے وعدوں کے ساتھ میرے بچوں کو خوشحالی مستقبل کے خواب دکھا رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا تھا، آج بھی مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیتا، مگر میری رب کی ذات نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا اور میری فریاد سن لی، اور میرے بچے مجھے واپس مل گئے۔ اپنی زندگی میں لالچ کے کئی چہرے دیکھے ہیں، اور میں نے سب سے خطرناک وہ چہرہ جو مسکراہٹ کے ساتھ میری بیٹیوں کو خریدنے کے لیے آیا تھا، جو کہتی تھی کہ وہ ان کی ماں بن کر ان کو پالے گی، دراصل ان کے ساتھ ظلم کرنے جا رہی تھی۔ اور وہ عورت ایک ساتھ بھیڑیے کی طرح معصوم چہروں کو نکل جانا چاہتی تھی، اور میں اس بھیڑیے کے ہاتھوں میں اپنی بچیاں تھما آئی تھی۔ جب اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے پلٹ کر اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا، ان کے آنسو پونچھے، ان کی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لانے کے لیے دن رات ایک کیا۔ اور جب وہ سب بہن بھائی گھر واپس آئے تو میرے گھر میں جیسے بہار لوٹ آئی۔ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، میں نے ان کے لیے نیا راستہ چنا، ان کے لیے اسکول میں داخلے کروایا، اور اب میری ساری توجہ ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ اب میں ہر رات اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھتی ہوں اور تسلی دیتی ہوں کہ میں نے تمہاری اولاد کا پیار سنبھال کر رکھا ہے اور کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، کسی غیر کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں۔ میں نے ان کے رزق کا انتظام بھی کر لیا ہے، اللہ کے کرم سے اب میرے گھر میں فاقے بھی نہیں ہیں، دودھ دہی بھی موجود ہوتا ہے، اور بچوں کے چہرے بھی کھلے کھلے رہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اور آنکھوں میں خواب۔ میں اللہ سے اور بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے پڑھائی میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کے کافی قیمتی سال ضائع ہو چکے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو اب وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جو ان کا حق ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، لاکھوں ماں باپ کی کہانی ہے جو غربت، بے بسی اور لالچ کے ہاتھوں ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کے نتائج ساری عمر بھگتنا پڑتے ہیں۔ غربت انسان کو جھکا تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ اگر انسان کے اندر یقین ہو، ہمت ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی اپنے بچوں سے بڑا کوئی سودا نہیں ہوتا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی سہولت ان کی حفاظت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی اور وقتی سکون بہت بڑی آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر زندگی میں اندھیرے آ بھی جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، کسی جھوٹے سہانے خواب کے پیچھے اپنی اولاد کو نہ دھکیلیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، جس نے منہ دیا ہے وہ نوالا بھی دے گا، بس تھوڑا صبر، کوشش ضرور کریں۔ ماں کی دعا، بچے کا یقین اور اللہ کا کرم کسی بھی مصیبت کو پل میں دور کر سکتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔